نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ حضرات گرامی سامعین محترم، آج کی بابرکت محفل حضرت سیدنا انبیاء علیہ السلام کے سرکار دو عالم کے حسن و جمال کا موضوع کل مختصر بیان کیا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے تفصیلی حلیہ مبارک نبی علیہ السلام کا حلیہ شریف آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ رب ذوالجلال سے دعائے رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کے طور طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگاتار پروگرام کی وجہ سے میرا گلا بھی بہت ہی خراب ہے، پھر بھی کوشش کر کے آپ کے سامنے مختصراً آپ کے سامنے حلیہ مبارک رکھتا ہوں۔ سامعین گرامی ذرا توجہ کرنا، خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تحقیق فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ یہاں جو خوبصورت احسن سے مراد یہاں مصداق انبیاء علیہ السلام اور میں اعلیٰ عرف احسن اجمل افضل جو اکمل جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کی ذات بابرکات، تو اسی وجہ سے آپ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بابرکت با مقدس با انور با احسن با جمال ہے، اس لیے محبوب رب کی ہر چیز حسن و جمال والی ہے۔ اللہ نے جو بھی بنایا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی کوئی مثل نہیں۔ حلیہ مبارک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی قد مبارک کتنی، اور اگر نبی علیہ السلام کی قد مبارک کم پڑتی تو کیسے لگتا؟ فرمایا سید الاولین والآخرین، بہت ہی شاندار قد کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن مجمع میں آپ سب سے زیادہ بلند معلوم ہوتے تھے۔ کسی نے فرمایا اولیاء مبارک کیسے بیان ہو، اس کی کسی میں تاب کہاں ہو، گنگ یہاں پر کیوں نہ زباں ہو، ہے وہ سراپا نور مجسم۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سید المرسلین محبوب خدا کا چہرہ انور ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، یعنی چودھویں کی چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ یہ حسن اور خوبروئی اس طرح تھی کہ گورے رنگ کے اندر کچھ سرخی دمکتی تھی۔ حضور تو سفید تو تھے لیکن سفید کے اندر جب سرخی ہوتی ہے اور خوبصورت انسان لگتا ہے۔ اور پیارے رخسار نہایت شفاف اور ہموار تھے، اور نبی علیہ السلام کی سر مبارک تو بہترین خوبصورت تھی، لیکن سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدرے بڑا جو عقل مندی کی نشانی ہو، بالکل بہترین، اور بال مبارک مدینے والے سائیں کے کانوں تک کی لو تک تھی، کبھی کاندھوں تک بھی رکھتے، اور سر مبارک کے بیچ میں مانگ نکلی رہتی تھی، اور بال ہلکی سی پیچیدگی لیے ہوئے یعنی بلدار تھے۔ کسی نے کہا مر کر کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، فرفقت کی رات کٹتی ہے کسی بیچ و تاب میں۔ اور میرے محبوب کی پیشانی مبارک
شمال ترمذی میں بیان ہوا کہ سید دو جہان فخر دو عالم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی اور آبرو خمد باریک اور خنجان تھے، دونوں آبرو جدا جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں آبرو کے درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ جو آج میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے سارے شمال ترمذی سے لی گئی ہیں۔ آپ شمال ترمذی شریف کے ایک کتاب شمال ترمذی ہے جس میں نبی علیہ السلام کے سارے حلیہ مبارک بیان کیے گئے ہیں، آپ وہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرے محبوب کی آنکھیں مبارک، واہ واہ سبحان اللہ، سیدوں کا دو عالم محسن اعظم کی آنکھیں مبارک بڑی اور خوش رنگ تھی، جس کی پتلی نہایت سیاہ، اس کی سفیدی میں سرخ دوڑے پڑے ہوئے تھے اور پلکیں دراز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے نگاہ سیر نہ ہوتی تھی، جو ایک دفعہ دیکھے تو بار بار دیکھنے کے مشتاق ہو، ایک دفعہ تک جائے تو عاشق بن جائے۔ اس لیے کسی نے کہا خمار آلودہ آنکھوں پر ہزار مک دے قربان، وہ قاتل بے پیے ہی رات دے مخمور رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب کی ناک کی تو بات ہی نہیں، سبحان اللہ۔ سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک ایک چمکدار نور تھا، جس کی وجہ سے بینی مبارک بلند معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے کسی نے خوب فرمایا جلوہ پر ضیاء رخ انوار کا نور ہے، شانوں میں کیا بلند یہ شان حضور ہے۔ واہ بھائی، حضور کی ناک کی تو بات ہی نہیں، اور میرے حضور کے دندان مبارک کی تو بات ہی نہیں، واہ سبحان اللہ۔ فرمایا سید المرسلین افضل الرسل، سرکار دو عالم کا دہن مبارک اور موزونیت کے ساتھ فراختہ اور دندان مبارک باریک ابدار تھے، سامنے کی دانتوں میں ذرا ذرا سا فاصلہ تھا جس سے تکلم اور تبسم کے وقت ایک نور نکلتا تھا۔ اور کسی نے کہا حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ایسے تھی، جب میرے محبوب مسکراتے تھے تو جنت کا منظر بن جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ سجی داڑھی، سجی ریش مبارک، اس کی تو بات ہی نہیں۔ ذرا توجہ کریں، میں ریش مبارکہ کی وضاحت کروں۔ سید الانبیاء والامام الانبیاء خیر و جہاں کی ریش یعنی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں والی تھی، گھنی تھی، اور جس نے آپ کو اور بھی زینت دی تھی، جو ہیبت اور عظمت کو بڑھاتی تھی، جمال اور خوبصورتی میں بھی روب ہوتا تھا۔ کسی نے خوب کہا شوق افزو مانے عرض تمنا روب حسن، بارہا دل نے اٹھائے ایسی لذت کے مزے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گفتگو کے وقت ہلتی تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی بال بال جدا جدا نظر آتے تھے۔ اور میں آخری وقت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 بال سفید تھے، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے میں اللہ نے مجھ پہ ایسی صورت نازل فرمائی، شیبتنی عمہ، شیبتنی نبا، شیبتنی نازعات، شیبتنی انفطار، شیبتنی کوورت۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھے صورت نبا نے بوڑھا کر دیا، مجھے صورت نازعات نے بوڑھا بنا دیا، مجھے صورت کوورت نے بوڑھا بنا دیا، مجھے صورت انفطار نے بوڑھا بنا دیا، کیونکہ ان میں قیامت کا تذکرہ تھا۔ اس لیے میرے محبوب کے 17 بال سفید ہو گئے تھے آخری وقت۔
اور میرے محبوب کا سینہ مبارک سید الکونین رحمت للعالمین کا سینہ مبارک، جس کا تذکرہ قرآن میں مقدس میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا، ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا، اور وسیع عرض دکھائی دیتا تھا۔ میرے محبوب کا سینہ پیٹ مبارک سینہ مبارک سے ملا ہوا تھا، موضوع مناسب تھا، سینہ انور سے ناف مبارک تک ایک لکیر سی جاتی تھی، بہت ہی خوبصورت لکیر سینے سے بالکل پیٹ تک۔ کسی نے فرمایا تیرا سینہ مبارک ہے حق کا آئینہ، تیرا چہرہ نور مبین ہے، تیرا کوچہ گلشن قوس ہے، تیرا شہر بلند امین ہے۔ واہ میرے محبوب کا یہ اولیاء مبارک، سبحان اللہ۔ میرے عزیز مکرم زندگی رہی تو انشاءاللہ اولیاء مبارک کا یہ تذکرہ آگے جاری و ساری رکھیں گے۔ وقت ہے، میری طبیعت بھی بہت ناساز ہے، اس لیے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی۔ ناظرین محترم کو اللہ رب العزت تمام دوستوں کو جو میرے ان پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور میرے پروگرام سنتے ہیں، اور جو مجھے اس پروگرام میں جو مجھے اچھی طرح سے ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے، وہ نبی علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔